کہانی کے شروعات میں ہم کو امیریکن ایک زولوجسٹ کو دکھایا جاتا ہے جو بات کرتے ہیں کہ ایک سولر لہر ارتھ کو گرم کر رہی تھی۔ اس کے بعد ہمیں پروجیکٹ سینٹر پر دکھایا جاتا ہے جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں جاتے ہیں اور کو وہاں پر جا کر آرمی چیف اسٹاف کو اپنی ساری انفارمیشن کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ آرمی چیف اسٹاف کنٹین کے سارے انفارمیشن سنا کر اس کے بعد اس کو یونین کے پریزیڈنٹ کے پاس دے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں 2010 کے سین دکھایا جاتا ہے اور سب پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک سیکریٹ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہماری اب ختم ہونے والی ہے اور وہ سب لوگ اب ایک سیکریٹ پروگرام کو سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد چائنا کے آرمی آفیسر بھی اپنا ایک مشن کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ ایک اسپیس شپ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسپیس شپ میں 1 لاکھ لوگوں کو رکھنے کی کیپیسٹی موجود تھی۔ ہم وہاں پر ایک اور آدمی کو بھی دیکھتے ہیں جو اس اسپیس شپ میں کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہمیں پریزیڈنٹ کی بیٹی آوارہ دکھائی جاتی ہے جس کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ 2012 میں دنیا ختم ہو جائے گی تو وہ وہاں پر وہ روشمیانہ کی پینٹنگ کو چھپا دیتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر آتا ہے 2012۔ یہاں پر ہمیں ایک اسکائی ایکسپیشن باڈی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام جیکسن تھا۔ ہمیں جیکسن کو دکھایا جاتا ہے جو جلد بازی میں اٹھ جاتا ہے۔ اس نے اپنی دونوں بچوں کو کیمپس میں لے جا کر جانا تھا۔ اس کے بعد جلدی سے وہ اپنی ایکس وائف کے گھر پر جاتا ہے۔ اس کے ایکس وائف کو اپنی کسی فرینڈ کے ساتھ جا رہی تھی۔ اب جیکسن اپنے دونوں بچوں کو لے کر کمپاؤنڈ میں لیا ایک پارک میں چلا جاتا ہے۔ وہ جب وہاں پر جا کر دیکھتا ہے تو بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ اکثر یہاں جائی پر اپنے وائف کے ساتھ آتا تھا اور اب وہ دیکھتا ہے کہ وہ جگہ بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ وہاں پر ایک تالاب بھی تھا کہ پوری طرح سوکھ چکا تھا۔ اب جیکسن وہاں پر ایک جگہ ٹیکس کرتا ہے، وہاں پر چاہتا ہے قانون جرم تھا لیکن جیکسن وہاں پر چلا جاتا ہے اور اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اب جیکسن کی حرکت کی وجہ سے ملٹری لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں اور جیکسن کو اور اپنے ساتھ دونوں بچوں کو لے کر ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تب ہی وہاں پر ایک اور آدمی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس دوران جگہ جیکسن کو پر نظر رکھتا ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ ملٹری پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر ان کو جنرل ملتا ہے۔ جیکسن سے بات کرتا ہے کہ اب اس کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پکڑے جانے۔ اس کے بعد وہ اپنے ملٹری لوگوں کو کہتا ہے کہ جیکسن کو یہاں سے جانے دے۔ اب ہم اس آدمی کو دیکھتے ہیں کہ جو کہ دور کھڑا ہو کر دوربین سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیکسن کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آرمی کے لوگوں نے تم سے کیا کہا۔ وہ اسے آدمی کو کہتا ہے کہ آرمی کے لوگوں نے مجھے بس یہ بتایا کہ یہ جگہ سیف نہیں ہے اور وہ لوگ یہاں پر نہ آئے۔ ہم جیکسن کو وہاں پر کمپاؤنڈ میں تو رہا تھا پر تب ہی
تبھی اس کو وہاں پر ایک آدمی کے بولنے کی آواز آتی ہے۔ تو جیکسن جب اس جگہ پر دیکھتا ہے تو وہ تو وہی آدمی تھا جو تو اس کے جیکسن کو دیکھ رہا تھا، دوسرے جیکسن کو دیکھ رہا تھا۔ جیکسن اس آدمی دیکھتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ تو ریکارڈیو بولنے والا آدمی ہے، اور وہ دنیا ختم ہونے کی ساری انفارمیشن لوگوں کو پہنچاتا ہے، اور یہ وہاں پر فکشن کو بھی بتا دیتا ہے کہ ارتھ کی پلیٹیں اپنی جگہ پر بہت جلد بھی بدل جائیں گی، اور ہمارا ارتھ پورے طریقے سے ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جیکسن اس کی باتوں کو سنتا نہیں اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جیکسن کی ایکس وائف اپنے فرینڈ کے ساتھ تھی، وہ ایک مال میں چیک کر رہے تھے، تب ہی وہاں پر ایک بہت بڑا ارتھ کریک ہوتا ہے، جس کی واقعہ اس کا کال کٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بچوں کو لے کر وہاں جلدی در آ جاؤ۔ نیک کے جیکسن کو اب اپنے بچوں کو گھر پر آتا ہے، اور ان کو گھر پر اپنی ایکس وائف کے پاس چھوڑ کر خود کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ جیکسن دراصل ایک بہت زیادہ امیر آدمی کا ڈرائیور تھا، اور اس آدمی کے دو بیٹے کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے جا رہا تھا۔ تبھی وہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیلیفورنیا میں ایک بہت بڑا ارتھ اٹیک آیا جاتا ہے، جس کے چلتے گاڑیاں میں گھر میں جاتی ہے اور اپنے فیملی کو لے کر ان کے سیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر ارتھ ڈیمیج اتنا بڑا تھا کہ پورا کیلیفورنیا زمین کے اندر چلا گیا تھا۔ وہاں پر سبھی روڈ تو حصوں میں پھٹ گئے تھے اور سبھی گاڑیاں زمین کے اندر جا رہی تھی۔ سارا نظام درہم برہم ہو چکا تھا اور کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر سیف نہیں تھی۔ یہاں پر زمین کے اندر دفن ہونے لگی تھی، یہاں پر جو بھی چیزیں تھی وہ سب زمین کے اندر دفن ہو رہی تھی، زمین کے اندر چلی جا رہی تھی۔ ارتھ افیکٹ بہت زیادہ پڑ گیا تھا، جس میں کیلیفورنیا کے سبھی لوگ مارے گئے تھے۔ اب چند مشکل سے سب جان بچا کر بچ گئے، ایئرپورٹ پہنچ کر جاتے ہیں۔ ایک ایئرپورٹ میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنے ایکس وائف کو بتاتا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سیکرٹ مشن پر، اور ان کے سیکرٹ مشن میں وہ ایک اسپیس شپ کو بنا رہے ہیں۔ اس اسپیس شپ کو کھوجنے کے لیے ایک پمپ، اور وہ پمپ صرف اس آدمی کے پاس تھا جو چوراہے سے پر نظر رکھ رہا تھا۔ جیکسن آدمی کے پاس اس پیرت کو لینے جاتا ہے، بہت بڑا، جو ان کے پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے۔ وہاں پر جیکسن اس کے فیملی کو پمپ مل جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ خطرہ کا، لیکن جیکسن بہت مشکل سے کے بعد اپنے فیملی کو وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اب اس پمپ کے لوگ یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اسپیس شپ چائنا میں، اور چائنا جانے کے لیے ان کو بہت بڑا
کیئر کی ضرورت تھی۔ جیکسن اپنی سبھی فیملی کو لے کر اپنے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر ایک کاش کے 2 ٹکٹ جیکسن اپنے دوست کے پاس چلا جاتا ہے جس کے پاس 2 پلین تھے اور اس کے دوست اور ایک پلین میں تھا جس کا نام نشان تھا۔ وہ سبھی لوگ اس پلین میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ مووی یہاں پر زولوجسٹ انٹر کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے خود سے باتیں کر رہے تھے کہ اب اس وقت شام ڈل چکی ہے اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، زیادہ رکھے اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ پریزیڈنٹ سنبل لوگوں کو سچ بتا دیتا ہے اور وہاں پریزیڈنٹ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کوئی بھی اسپیس شپ میں نہیں جا رہا، وہ یہیں پر رہتا اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہی مرے گا۔ ریسٹورنٹ کے ہم یہاں پر ایک پریزیڈنٹ کی بیٹی لوئی کو بھی سیکھتے ہیں جو اپنے ایک پلین میں بیٹھ کر چائنا کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ دوسری طرف جیکسن اپنی فیملی کو لے کر چائنا پہنچ گیا تھا۔ جیکسن کے ساتھ اس کے پاس کی فیملی بھی وہیں پر موجود تھی۔ جیکسن کے لیے یہ چسی بہت زیادہ خطرناک تھی لیکن کافی زیادہ مسئلے اور رکاوٹوں کے باوجود وہ لوگ چائنا پہنچ گئے تھے، لیکن اس سے جو پلین بچا کے تھا وہ ہو گیا تھا اور بھی دکھائی دیتے ہیں۔ پریزیڈنٹ سمپل لوگوں کے ساتھ ایک ارتھ میں مارے جاتے ہیں۔ دوسری طرف انٹرپریٹر جو ایک شپ میں تھے وہ بھی مارے جاتے ہیں کیونکہ جس شپ انپورٹ میں وہ تھے سفر کے دوران وہ سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ سب لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اور لوگ بھی بچائے جا سکتے ہیں۔ جیکسن کے پاس تھی اور دن کے پاس گرین کارڈ نہیں تھا، وہ ان کے شپ میں جانے کی پرمیشن دیتی ہے لیکن جیکسن کی فیملی کو شپ میں اندر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی کیونکہ جیکسن کے پاس کوئی بھی گرین کارڈ نہیں تھا۔ ہم وہاں پر اس آدمی کو بھی دیکھتے ہیں جو پہلی شپ میں تھا۔ وہ وہاں پر اپنی مدد اور اپنی بھائیوں کو اندر آنے کی اجازت دے دیتا ہے لیکن جیکسن کی فیملی کو اجازت نہیں دیتا۔ جیکسن کی فیملی بہت ریکویسٹ کے بعد پھر انہوں نے اجازت دے دی، پر کسی کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ اس لیے وہ لوگ ایک سیکرٹ راستے سے اندر جا رہے تھے۔ یہاں پر اور بھی بہت زیادہ لوگ تھے۔ اسپیس شپ میں آنا چاہتا تھا لیکن جو یہاں کے تھے وہ وہاں پر آنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا سمندر طوفان یہاں پر آنے والا ہے اور صرف ان کے پاس 28 منٹ ہے، اس لیے ان لوگوں کے اسپیس شپ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف جیکسن کے پاس اور ان کے دونوں بیٹیاں بھی ابھی تھی، باہر تھی۔ حال ان کے پاس گرین کارڈ موجود تھا لیکن وہ اسپیس شپ میں بھی اندر نہیں جا سکتے تھے۔ جب اسپیس شپ سٹارٹ ہوئی تو ان کے دوران جیکسن ان کے اندر تھا۔ سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔
گیٹ پر جو وہاں پر بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انسانیت اہم ہے، سبھی لوگوں کو اندر آنے دیا جائے۔ اب وہ لوگوں کی بات مان لیتے ہیں، اسپیس شپ کا دروازہ کو کھول دیتے ہیں۔ جتنے بھی سبھی باہر لوگ تھے وہ سبھی اندر آنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف جیکسن بھی ایک خفیہ راستے سے اپنی فیملی کو لے کر اسپیس شپ کے اندر جا رہا تھا۔ وہاں پر اسپیس شپ کے انجن میں کوئی چیز اٹک جاتی ہے جس کی وجہ سے اسپیس شپ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تب ہی وہاں پر پانی کا پانی کے دروازے میں پانی آ جاتا ہے۔ اسپیس شپ کے اندر آنے رکھتا ہے۔ جب کوئی یہ لگا رہتا ہے کہ اسپیس شپ پانی میں ڈوب رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ پانی آ گیا تھا، کیونکہ وہاں پر اسپیس شپ کے رپورٹنگ میں جو بھی پھنسا ہوا تھا، جب تک وہ نہیں نکلتا اسپیس شپ کا دروازہ بھی بند نہیں ہو سکتا، اور اگر دروازہ بند نہیں ہوگا تو اسپیس شپ مشین بھی اسٹارٹ نہیں ہوگی۔ تو جیکسن ان کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ یہ نہ کرتا تو سب ہی لوگ مارے جاتے۔ اتنے سالوں کی محنت اسپیس شپ بنانے کی اور سب کی ضائع ہو جاتا، اور جن بھی یہ اسپیس شپ میں لوگ تھے وہ سب مارے جاتے۔ دوسری طرف پانی میں اسپیس شپ کے اندر آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ جیکسن کے پاس بہت تھوڑا ٹائم تھا، اس لیے وہ ٹوکن نکالنے کے لیے جیکسن کافی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ ٹوکن نکالنے کے انجن نکل جاتا ہے، اس کے بعد وہ اسپیس شپ اسٹارٹ چلنے لگتی ہے۔ بہت زیادہ کوشش کے باوجود وہ سبھی لوگ جان بچا لیتے ہیں۔ دوسری طرف ساری دنیا ختم ہونے کگار پر تھی، اور صرف میں کچھ ہی لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ اور پھر ان لوگوں کے ایک نیا سال شروع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ 2012 کی کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔